ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم سب عشرہ ذی الحجہ کے مبارک اور دنیا کے سب سے افضل ایام سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کی عبادتوں اور اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام میں عمل صالح کی توفیق دے۔ ان مبارک ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے جو عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے تکبیر و تحلیل، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنا۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بہت ہی مشفق اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت آسان چیز کو پسند کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ 10 دن بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں اور پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اب ان افضل دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت بھاری، کوئی بہت مشکل کام ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ کثرت سے جس عمل کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی اور مسند احمد کی حدیث ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان مبارک ایام میں تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر کہتے رہو۔ یہ تکبیرات، یہ تسبیحات تم کثرت سے پڑھتے رہو ان مبارک ایام میں۔ اور طبرانی کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکبیرات کے پڑھنے کا فائدہ بیان کیا ہے، ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ۔ جب بھی کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے، جب بھی کہتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ دیکھیے کتنا مبارک عمل ہے اور کتنی فضیلت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے کہنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا فائدہ بیان کیا ہے کہ جب بھی ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، جب بھی اللہ اکبر کہیں گے، ہمیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ تو اس لیے ان مبارک بقیہ ایام میں ہم دیگر اعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہوئے کثرت سے ہم اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے رہیں۔ آج کے درس میں مجھے آپ کے سامنے قربانی کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیے قربانی کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو قربانی ہوئی ہے وہ آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کی تاریخ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، انسانی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، اسی وقت سے قربانی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے قربانی پیش کی، اور اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ تو قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا ہے، یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں ہے۔ قربانی کا یہ قانون، قربانی کا یہ طریقہ، یہ صرف اسی امت کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کو اللہ نے یہ قانون دیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائے جانوروں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ تو قربانی کا یہ قانون ہر امت کے لیے تھا، ہر دور میں تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس امت میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وَانْحَرْ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، وَاذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ،
یوم النحر کو جانور ذبح کیجئے. اکرما، قتادہ، عطا، بہت سارے مفسرین نے یوم النحر سے ونحر کی تفسیر میں یوم النحر یعنی قربانی کے دن جانور ذبح کرنے کو مراد لیا ہے. حافظ ابن کثیر کا بھی یہی موقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فصلی لربک ونحر کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا. اس سے قربانی کی اہمیت اور اس کی وجوبیت ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکیدی طور پر قربانی کرنے کا حکم دیا. ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا ضروری ہے. ہر گھر والوں سے مراد جو مستطیع ہیں، طاقت رکھتے ہیں قربانی کی، ایسے ہر گھرانے پر ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں اور اس حکم سے اعراض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارننگ دی ہے، پھٹکار سنائی ہے. کہا من کان لہ سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جن کے پاس وسعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کے ہرگز قریب نہ آئیں. یہ ایک سخت وعید ہے کہ ایسے لوگ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکیدی طور پر قربانی کا حکم دیا، اور نہ کرنے والوں کے لیے، طاقت رکھنے کے باوجود نہ کرنے والوں کے لیے وعید اور دھمکی دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر پوری زندگی عمل کی. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور 10 سال آپ ہر سال قربانی کرتے رہے. یہاں تک کہ جب آپ مدینہ میں مقیم ہوتے تب بھی قربانی کرتے. اتفاق سے اگر آپ سفر میں چلے گئے ہیں اور ان دنوں میں سفر پہلے مہینے گزر جاتے تھے سفر کی حالت میں، اور حالت سفر میں اگر قربانی کا دن آ گیا تو آپ نے سفر کی حالت میں بھی قربانی کی ہے. ترمذی کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا فی سفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10. کہا کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ کی قربانی میں ہم 10 لوگ شریک ہوئے. یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حالت سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو گائے کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی آپ کا قربانی کرنا، اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس شریعت کے اس تاکیدی حکم پر ہم کھلے دل کے ساتھ عمل کریں اور اس سے اعراض نہ کریں اور اس میں سستی و غفلت سے کام نہ لیں. ایک بات یاد رکھیے کہ قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کیا ہے وہاں قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے. آپ فصلی لربک ونحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. دونوں آیتوں میں آپ غور کریں گے، پہلے نماز ہے اس کے بعد قربانی ہے، دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور ان میں پہلے نماز کو ذکر کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز اور قربانی دونوں ضروری ہے. آج سماج میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو قربانی بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. مہینہ پہلے بکرے لائیں گے اور باقاعدہ بکروں کو لے کر کے گلیوں میں روڈ پر نمائش کرتے ہوئے پھریں گے. لیکن ایسے لوگوں کے پاس جو بڑے جذبے سے قربانی کا تو اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، لیکن ان میں دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے. بڑی مشکل سے اگر جمعہ پڑھ لیتے ہو، وہ بھی آخر میں آ کر کے جمعہ میں شریک ہو کر کے وہ اپنے آپ کو تسلی حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر وقت ملا تو وہ جمعہ سے بھی غائب ہو جائیں گے. ایسے لوگ جن کے پاس نمازوں کا کوئی اہتمام نہ ہو، ایسے لوگ جن کے پاس حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر خوف نہ ہو، صرف سال میں رسمی طور پر لوگوں کے آر اور تانوں سے بچنے کے لیے، سماج اور معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اگر رسمی طور پر
दिखाने के लिए अगर कुर्बानी करेंगे तो ऐसी कुर्बानियों से कोई फायदा नहीं। कुर्बानी के मकसद को समझना है कि इससे हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर खौफ पैदा करना है। हम अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए कुर्बानी करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिलों में हमेशा हर हाल में अल्लाह का डर होना चाहिए, सिर्फ कुर्बानी के लिए नहीं। और कुर्बानी के साथ साथ नमाज और दीगर शरीयत के दूसरे जो अहकाम है, दूसरी तालीमात है, हम उन पर भी अमल करें। सिर्फ साल में एक मरतबा रस्मी तौर पर कुर्बानी कर लेना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुर्बानी के फरीजे को भी अंजाम दें और इसके अलावा दीन और शरीयत के जो भी अहकामात हैं, तालीमात हैं, हम उन पर भी चलने की कोशिश करें और हमेशा हर हाल में अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारें। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।